بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج پھر کافی احباب کے اصرار پر جناب کے سامنے ایک نئے موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آج کے اس مختصر سے بیان میں جس حقیقت کو واضح کروں گا وہ ایک ملا ہے پنڈی کا، جس کا نام ہے حنیف قریشی، جسے نیفا ٹیرا بھی کہتے ہیں۔ اس کی کوئی مختصر سی حقیقت جناب کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص جتنا بڑا گستاخ اہل بیت ہے اور گستاخ صحابہ ہے، اس سے بڑا گستاخ اہل بیت اور گستاخ صحابہ ہم نے زمانے میں نہیں دیکھا، کیونکہ یہ دوستی کے روپ میں دشمن ملا ہے اہل سنت کو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں کرنے کے لیے۔ تو اس کی تھوڑی سی حقیقت جو ہے وہ آپ احباب کو بتانا مقصود ہے اور بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے میرے پاس ایک تحریر موجود ہے، جس تحریر کے اندر میں یہ دکھا سکتا ہوں وہ اس کے اپنے علاقے سے چھپی ہے، ایبٹ آباد سے۔ اس کے اندر اس کے باپ کے متعلق لکھا ہے کہ عبد الرحمن اس کا باپ تھا اور وہ کچھ عرصے کے لیے گھر سے گیا اور پھر گم ہو گیا۔ جس ٹائم وہ گیا تھا اس ٹائم اس حنیفے کی ماں حاملہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جس ٹائم وہ گیا حنیف کی اماں حاملہ نہیں تھی، وہ گم ہو گیا۔ پھر وہاں پہ خلیل الرحمن نامی بندے نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، اس حنیف کی اماں کو۔ یہ حضرت کا میں ولادت بیان کر رہا ہوں حضرت کی، اور جو اس کے اپنے علاقے سے چھپی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جس ٹائم خلیل الرحمن کے پاس یہ بہت عرصہ رہی، اس نے کوشش کی کہ میں نکاح کروں، لیکن نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک جرم بننا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا نکاح تو ہوا تھا، خامد اس کا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، قانوناً جرم بنتا ہے۔ تو المختصر حضرت صاحب کی اماں جان وہ خلیل الرحمن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی رہی، تو وہ حاملہ بھی ہوگی اس دوران، پھر حضرت کی ولادت بھی ہوئی، حنیف کی، نام نہاد قریشی کی، یہ میں آگے تھوڑی وضاحت دے دوں گا آپ کو۔ یہ اس دوران پیدا ہوا۔ اب ہم سوچتے تھے کہ یار یہ بندہ جو اہل بیت اور صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور جو علماء حق کو یہ بندہ بھونکتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، بات کیا ہے۔ جب ناچیز کی نظر سے یہ تحریر گزری تو میں تو سمجھ گیا
میں نے کہا یار ہم تو کیا کچھ سمجھتے تھے، نکلا کیا کچھ۔ اور کچھ عرصہ پہلے دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے خضر حیات بکھروی، اس نے بھی یہ چیلنج کیا تھا، نیٹ پہ موجود ہے۔ اس نے حنیف قریشی کو کہا اے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے لا، تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ یہ بات خضر حیات بکھروی نے کی تھی، حالانکہ وہ دیوبندی ہے۔ ہم نے کہا یار یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ حنیف قریشی نام نہاد قریشی یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کیونکہ باپ تو اس کا چلا گیا۔ خلیل الرحمان دے ہتھاں جی دی اماں کھیڑ دی رہی تے وچوں اے جمعیاں نیفا میراثی۔ تو دوستو یہ ایک مختصر کہانی حضرت کی ولادت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی۔ اب اگلی بات یہ ہے، حضرت صاحب اس پنڈی کے ایک مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اب یہ بھی شوق رکھتے تھے فاعل مفعول والا۔ عجیب حیرت کی بات یہ ہے، ہم جس کی حقیقت بیان کرتے ہیں وہ ہوتی حقیقت ہے، اور اللہ کے فضل سے جو بات ہم کریں گے وہ اس طرح حقیقت بیان ہوگی کہ اس کے اوپر آگے سے ان کو جواب نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں قریشی کی حقیقت کو، یہ فاعل مفعول شروع سے تھا جی۔ پھر یہ وہاں پڑھتا رہا۔ پھر اس کا ایک بھائی ہے نذیر قریشی، وہ بھی اسی کے ساتھ کا ہے۔ پھر اس کا ایک اور بھائی ہے، اس کو تو خود نذیر قریشی نے پکڑا اپنے مدرسے میں کام کرتے کرواتے ہوئے، تو یہ پتہ لگا کہ پورا ٹبر ہی ظاہری گل ہے۔ عارف کھڑی نے بڑی پیاری گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے تمے دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں، جیو جی ڈٹھی ماں محمد اوہو جے پت دیاں۔ تو جیو جی نیفے دی اماں اوہو جا نیفا، او جو کراندی رہی اگو جمعیاں اے، تے پھر ہون اے بھی جناب اسے لین تے ٹریا۔ بزرگاں دی گلاں غلط نہیں ہو سکدیاں۔ پھر جدو یہو جے کمینے جمن گئے تو صحابہ نو بھی بھونکن گے، اہل بیت نو بھی بھونکن گے۔ میں اگلے دن اس کتے دی ایک ویڈیو سنی ہے 8 منٹ دی، جس دے اندر انہیں صحابہ اہل بیت دی توہین کیتی ہے۔ میں اگے چل میں قریشی دے اتے بیان بالکل نہیں سی کرنا، لیکن میں مجبور ہو کے بیان کر رہا ہوں، اس دی حقیقت مجبور ہو کے کھول رہا ہوں۔ اس دی وجہ کہ اے سراسر آدم ہے اہل بیت نال محبت کرنا۔ تیری محبت جیڑی اہل بیت نال ہے وہ میں دسنا کنجرا، تو تے بیبیاں پاکاں دے متعلق وہ جو بکواس کی طرح 8 منٹاں دے اندر کہ جیڑا اسی زبان تے نہیں لیا سکتے، دلے ابو مخنف دی روایتاں بیان کرنا ہے، پھر آدھے یہ اہل سنت کا مذہب ہے کہ کتی نسل دیا پترا لانتیا۔ جے اپنی حقیقت سن اج پھر تیروں پتہ لگے تیری حقیقت کی ہے۔ ابا تیرا ایک ہو نہیں سکیا، اما تیری دو یار بڑھائے، یاری ابے نال بھی رکھی، تیرے ابے نال بھی نکاح ادھروں پڑھوایا، تو بھی کسی اور کو پوایا جا کے۔ کم از کم اپنی حقیقت تک لائی نا۔ اگے آؤ میں اگے دسنا۔ پھر جناب جیڑا اس دے اتے آن تو پہلے میں ذرا تھوڑی انہاں دے نسب دی وضاحت کر دیا۔ ایک قریشی نہیں ہے، قریش تو بہت اعلیٰ خاندان ہے، سبحان اللہ، اس زیادہ مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام دا خاندان قریش ہے، وہ تو بہت اعلیٰ خاندان ہے۔ اس کتے دا خاندان ہے روڑے روڑے روڑے۔ اس دی پوری برادری نے اتحاد کر کے اتفاق کر کے انہاں نو پہاڑ تو سٹیا سی، بوریاں چ بند کر کے۔ ادی اماں نو ادے ابے نو، اے ادو دنیا تے آیا یا نہیں آیا وہ بات دی گل ہے، لیکن اے بدنام زمانہ سی دا ابا بھی،
اور ਇਹਦੀ اماں بھی بدਨਾم زمانہ سی، ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਮਰਦੂਦ, ਨਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨਾ ਦਰੂਦ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਤੂੰ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣਾ, ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਲਾਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ, ਇਹ ਤੇ ਇਬਤਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਾਇਲ ਮਫੂਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਥੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਦਾ ਅਰਸਾ, ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਹ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਲਵਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 60 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ 60 ਬੰਦੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਮਿਰਾਸੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਚੰਗੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। 60 ਦੇ 60 ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਭਾਈ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੇ ਬਗੈਰਤਾ ਕਿ 60 ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਬਾਬਾ, ਹੌਸਲਾ ਤੇਰਾ, ਹੌਸਲਾ ਸਦਕੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੁਰੈਸ਼ੀਆ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਸੂਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਗਾਂਡੂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ 60 ਨੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਅੰਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਪਾਏ। ਕੰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਫੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸੀ ਪੂਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟੇ ਛਿੱਕ ਲਏ। ਛਿੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੱਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਫਟ ਗਏ ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਦਾ ਜੋ ਫੈਜ਼ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ।
ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਉਜੜ ਗਈ ਝੋਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ, ਹਾਏ ਉਜੜ ਗਈ ਝੋਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ, ਹਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਝੋਕ ਉਜੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਇੰਝ ਉਜੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਉਜੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭੌਂਕ ਸਾਹਬਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਰਸੂਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈ ਬਈ 60 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫੈਜ਼ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਸੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਚਕਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਖੁੱਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੀਫਾ 2 ਘੁੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਅ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ਜਰਾਵੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਆ ਇਸਦਾ ਅੱਬਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਖਲੀਲੁਰਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੁਰੈਸ਼ੀਆ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੌਂਕਣਾ ਹੀ ਭੌਂਕ ਲੈ। ਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਦੀ ਢੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਪੜ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟੱਬਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੂੰ ਜ਼ਿਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਈਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਜਰਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਾਂ। ਸੂਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ रहा है? अबू मिखनफ दी रवायतां पढ़दा है तू तो भौंक मारी है कि जी इब्ने असीर ने लिखे, इब्ने कशीर ने लिखे। लानतिया तेरा तो ये इलम है माज़ अल्लाह। फिर उल्टा विच बकवास करता है यजीद दी औलाद जड़ी सी ना उन्हें आख्या कि यजीद ने इंज नहीं कीता। अहले बैत नाल जो कुछ होया है
ابن زیاد وغیرہ نے جو کچھ کیتا وہ کتاباں دے اندر سارا موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل حقیقت اس دی امام زین العابدین نو پتہ ہے، اور آپ تو علاوہ کس نو نہیں پتا۔ کتاباں تے تاریخ دی ساری بعد وچ لکھیاں گئیاں۔ ایتھے زبیر شاہ صاحب فوت ہو گئے چکوال دے، آپ عالم دین سن، ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے سن زبیر شاہ صاحب۔ انہاں دی موجودگی دے اندر ایک باری ابو بکر چشتی پنڈی والا تقریر کر رہے سی، تے او جناب آخدا ہے کہ امام حسین نے فرمایا ظالمو علی اصغر واسطے پانی دا قطرہ دے دیو۔ زبیر شاہ صاحب کو بول کے آدھے نو ابو بکر تو نال کھلوتے ایسا ظالم آدمی، اگر تو عالم ہوندا نیفیا جے تو عالم ہوندا تو کدے نہ وجی بکواس کرتا۔ پتہ لگا علم دی تے ہوا بھی تینوں نہیں لگی، تو تے اجہل العباد ہے، بڑا بڑا جاہل ہے، بلکہ تیرا لقب میں رکھنا خر معلا، بڑا بڑا کھوتا، ہاں زانیت بےایمانہ شرابیہ، تو اہل بیت دی عزت بچائیں گا؟ اوے اہل بیت دی عزت تیرے ورگے کنجر آ کے بچان گے؟ تو ذاکرہ نالوں بھیڑا ہے سورا، اتنا ظلم تو ذاکر نہیں کر دے جتنا ظلم اہل بیت دے کسے نال تو کیتے۔ اور او گھرانہ عرفہ و اعلیٰ گھرانہ ہے، اہل بیت دی عزت ہر جگہ تے محفوظ رہی ہے۔ اگر وہ یزید دے دربار وچ بھی گئے اتھے بھی اہل بیت دی بیبیاں پاکاں دی عزت محفوظ رہی ہیں، کوئی کوڑے انہاں نوں نہیں مارے گے، کوئی انہاں دے خیمے نہیں اجاڑے گے، یہ سب بکواس سے ابو مخنف دی روایتاں نے۔ تو لہذا قریشیہ میں تیرا مختصر جے تعارف کرایا، اگر بھور بھونکیں گا تو تیری ساری حقیقت آستہ آستہ منظر عام تے آئے گی، تو پھر ہاتھ لا کے روئیں گا تو وہ کسی میراثی دیا پترا، تیرے رنگیاں دا کام نہیں علماء حقاں نو ہاتھ پانا۔ تو ایک لکھ واری بھی جم کے دوبارہ آئے نا تو حلالی ہونا تو اپنا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو علماء حقاں دے خلاف ہمیشہ ہی بولے گا جڑا حرامی بچہ ہوئے گا، تو حرامی بچہ ہے؟ ہاں، تو لہذا میں اس کلپ نو اس تو ودانا نہیں چاہتا، تے اتھے ہی میں اپنی گل نو ختم کرنا، تے اس خنزیر نو آکھاں گا خنزیرہ جویں تو گستاخی کیتی اہل بیت دی، صحابہ دی گستاخی ہن تک کرتا رہے ہیں، حضرت معاویہ پاک نو بھونکتا رہے ہیں۔ پھر ہاں مینوں ایک ہور گل یاد آ گئی، جدوں کرونا آیا سی، کرونے دے دناں اس کنجر دی ویڈیو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں بچن دلیا تیری حقیقت اے، تیرا علم تے اے ہے سورا، تینوں تو مذہب اہل سنت دا پتہ نہیں۔ میں حیران ہاں جامعہ رضویہ والے کو عجیب پاگل کہ جنہاں تینوں رکھے ہے، ہاں انہوں رکھیا ضرور ہے لیکن بھونکنے واسطے، کہ انہوں چک دے دینے، انہوں آخدے اٹھ تے بھونکی جا، زمانے بھونکی جا۔ انہوں نے کتا بھونکن واسطے رکھے ہیں جی، یہ بھی میں تو دس دیا، لیکن اس دے پیچھے جی حقیقت ہے وہ میں بعد چ کھولاں گا پھر کسی موقع دے اتنے، ہاں وہ بھی میں دساں گا کیوں رکھے ہے تو کس واسطے رکھے ہے، اجے نہیں، لہذا اتنے گل ختم کرنے ہیں، یار زندہ صحبت باقی۔